شہری جو ہیں وہ نئی ریاست میں پاکستان میں ایکول شہری ہوں گے. مسلمز would cease to be Muslims and Hindu would cease to be Hindus. یہ سینٹنس ہے. ہم نے اس کو فالو نہیں کیا, ہم نے نفرت پڑھائی. شروع میں بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا ملک کے اوپر, پھر فوج آ گئی, ایبٹو کا قانون لگایا گیا ایوب خان صاحب کی طرف سے, اور پھر ہمیں دوسری نفرت پڑھائی گئی کہ یہ سیاستدان چور ہے. یہ آج کا نہیں ہے نعرہ جو آج آپ سنتے ہیں کہ سیاستدان چور ہے. یہ آپ کو 1958 سے پڑھایا جا رہا ہے کہ سیاستدان چور ہے. یہ عمران خان صاحب نے بھی کوئی نیا نعرہ نہیں لگایا, 58 سے پڑھایا گیا ہے, آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ سیاستدان چور ہے. ایوب خان صاحب کا ایرا ختم ہوا تو یحییٰ خان صاحب آ گئے, انہوں نے بھی نفرت پڑھائی. الیکشنز کروائے پہلے پاکستان کی تاریخ کے, جو کہ انڈاؤٹڈلی فری اینڈ فیئر تھے, اور پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن کے جب نتائج دیکھے تو اس وقت جنرل یحییٰ خان نے, جو کہ ہماری فوج کے کمانڈر تھے, کمانڈر ان چیف تھے, سربراہ تھے, انہوں نے پاور جو اس وقت کا پاپولر لیڈر تھا ان ٹرمز آف الیکشن رزلٹ, شیخ مجیب, اس کو نہیں دی. پھر ہمیں ایک اور چیز پڑھائی گئی, غدار. شیخ مجیب اور عوامی مسلم لیگ غدار ہے, پاور نہیں ان کو دینی, نہیں دی پاور. ملک ٹوٹ گیا 1971 میں. 71 میں ملک ٹوٹا تو ہمیں ایک اور نفرت پڑھائی گئی. کہا گیا کہ سازشی تھیوری, کہا گیا کہ امریکہ نے ہماری مدد نہیں کی, بحری بیڑا آنا تھا وہ نہیں آیا, ہم جنگ ہار گئے انڈیا سے. ابھی انڈیا سے اگر آپ جنگ ہار گئے تو وہ جو بنگالیز جو ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف ایک مہم چلائی ہے, وہ 2 سال بعد آپ کو جبھی ڈال لیتے. وہ کہتے کہ جی آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, وہ تو چلے گئے, نہیں ڈالی, آج تک نہیں. وہ تو خوش ہیں. آج بھی 16 دسمبر 1971 بنگلہ دیش میں پاکستان سے آزادی کا دن منایا جاتا ہے, لیکن ہم نے اپنے بچوں میں, اپنی نئی نسلوں میں, 8ویں کلاس کی پنجاب کی میں پڑھ رہا تھا آج, پاکستان سٹڈیز کی کتاب, ہندو بنیاں یہ لکھا ہوا ہے, سازشیں کی 1971. یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہیں اور سے نہیں نکال کے بتا رہا, میری اور آپ کے کتابوں میں پڑھائی گئی یہ تھیریز ہیں جو ہمیں پڑھائی گئی ہیں, جو نفرت ہمیں پڑھائی گئی. یحییٰ خان صاحب ختم ہو گئے, آ گئے مجبوراً, انہوں نے اقتدار دیا. بھٹو صاحب بھی ظاہر ان کے ساتھ تھے, جو بھی ہوا تو وہ آ گئے بھٹو صاحب. تو بھٹو صاحب کے دور میں ایک اور چیز, ایک موومنٹ چل رہی تھی, ایک ریلیجن کے بیس کے اوپر, کافر کی موومنٹ. احمدی کمیونٹی اس کو کافر قرار دے دیا, اور ہمارے ہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پارلیمنٹ نے اپنے ہی ملک کے ایک شہریوں کی کمیونٹی کو کافر قرار دیا. کافر کی ایک نفرت ایک اور پڑھا دی گئی. کیا پڑھا آپ نے؟ ہندو سے نفرت, بین الاقوامی دنیا سے نفرت, دوسرے مذاہب سے نفرت, یہ پڑھایا نا آپ کو مجھے, اور سیاستدانوں سے نفرت. یہ مجھے اور آپ کو آپ کے تعلیمی نصاب میں پڑھایا گیا. بھٹو صاحب کا اقتدار ختم ہوا ضیاء الحق صاحب کی صورت میں, اور ضیاء الحق صاحب نے آ کے, انٹرنیشنل کوئی سچویشن بھی تھی, آ کے سیکٹیرینزم اس کو فروغ دیا, اور وہ جو اسلامائزیشن کے عنوان سے انہوں نے اقتدار لیا تھا اس اقتدار کو دوام دیا. امریکہ نے پیسے دیے, ہم کرائے کے لوگ بنے, اور ہم جا کے افغانستان میں لڑے. جہادیوں کی ایک فوج ظفر موج پیدا کی گئی, اور اس میں بھی ایک خاص فرقے کو ترویج دی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فرقہ باقی فرقوں کو کافر قرار دینے لگ پڑا. ایک اور نفرت ہمیں پڑھائی گئی. ضیاء الحق صاحب پلین کریش میں مارے گئے, بینظیر صاحبہ آئی, ان کی حکومت کو 18 ماہ نہیں چلنے دیا.
ان کی حکومت ختم ہو گئی, نواز شریف صاحب آ گئے مذہب کا نعرہ لے کے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم. اور اگر نواز شریف صاحب کی آپ نے پہلے دور حکومت پڑھنا ہے تو اظہر سہیل صاحب ایک پرانے صحافی تھے, تو ان کی ایک کتاب ہے ایجنسیوں کی حکومت, آپ ضرور پڑھیں, پرانی کتاب ہے, فوت ہو گئے ہوئے اظہر سہیل صاحب. تو ایجنسیوں کی حکومت آپ اظہر سہیل صاحب کی کتاب پڑھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ وہ کتاب نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں, عمران خان صاحب کے اس دور حکومت کے بارے میں لکھی گئی. صرف کریکٹرز چینج ہے, سارے کام وہی. اچھا نواز شریف صاحب کو نکال دیا پھر بھی, لیکن آپ کو اور مجھے جو نفرت پڑھائی گئی ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ, ابھی افغانستان کی نئی کارروائی ابھی شروع ہو گئی, ابھی آپ کو کرکٹ کے میدان میں نظر آئی, کچھ اور بھی پڑھائی جائے گی, ایران کے ساتھ بھی ہے. تو پھر کارگل کی جنگ ہو گئی, نتیجے میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کرا کے پھر غداری کا سرٹیفکیٹس, اور پھر سیاستدان چور ہیں, پھر مشرف صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ بے نظیر اور نواز شریف یہ چور ہیں, انہیں نہیں کبھی آنے دوں گا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب چور چور اور ڈاکو ڈاکو اور کافر کافر پڑھایا جا رہا تھا تو ہمارے ہاں میڈیا بھی جنم لے رہا تھا, میڈیا کی نئی پود بھی جنم لے رہی تھی, اور سیاستدانوں کی نئی پود بھی جنم لے رہی تھی. اسی نفرت کے ماحول میں 2002 سے پہلے کے میڈیا کی صورتحال میں نہیں بات کرتا, 2002 سے آنورڈ کی بات کرتا ہوں, جو آپ کو زیادہ پرانی ہسٹری نہیں ہے, 47 سے میڈیا کی ہسٹری بات نہیں کروں گا. اسی نفرت کے ماحول میں جو بائسز ہمیں پڑھائے گئے, بائسز کہ اگر کسی کے دوسرے مذہبی نظریات ہیں تو اس سے ہم نے نفرت کرنی ہے, اگر کسی سے پولیٹیکل ڈفرینس ہے تو وہ غدار ہے یا وہ چور ہے یا وہ ڈاکو ہے, یہ پڑھایا گیا ہمیں. اسی ماحول میں 2002 میں الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں میڈیا کو ایک فریڈم ملی, جس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ متی اللہ نے بتایا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا قرضہ ری شیڈیول نہیں کریں گے انٹل کہ آپ یہ 11 پوائنٹ نہیں انٹروڈیوس کرواتے. 2 پوائنٹ آپ کے اور میرے متعلق, 2 پوائنٹ. ایک ہے پرائیویٹ ٹی وی نیٹ ورکس اور دوسرا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن لا. آپ میرے خیال میں پڑھتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن لا یا نہیں پڑھتے ہیں. تو جب یہ 2 لاز انٹروڈیوس کروائے گئے تو الیکٹرانک میڈیا ایک بچے کی صورت میں جنم لیا اس ملک میں. ہمارے دوست بھائی اسد بھائی چونکہ مشرف صاحب کے دور میں ہی پیدا ہوئے جرنلزم میں, تو اس لیے ان کو وہی نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے, میڈیا تو ابھی جنم لے رہا تھا. آپ نے تو 6 سال کے بچے, 6 نہیں 4 سال کے بچے کی گود میں جنم لیا تھا 2006 میں. اس وقت تو میڈیا کو خود اپنے مسل کا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے میڈیا کا پاور, کیا ہے میڈیا کی. جس طرح ایک بچہ کسی ونڈر لینڈ میں آتا ہے نا تو وہ چیزیں ٹچ کر کے دیکھتا ہے, کچھ توڑتا بھی ہے, کچھ جوڑتا بھی ہے, کوئی اچھے کام بھی کرتا ہے, کچھ برے کام بھی کرتا ہے. تو وہ دور تھا جب الیکٹرانک میڈیا رائز کر رہا تھا جگہ جگہ. میڈیا کا جو مسئلہ ہے پہلی دفعہ 2005 میں الیکٹرانک میڈیا کا وہ نظر آیا جب اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا پاکستان میں, اور میڈیا کی امپورٹنس پتہ لگی کہ یار میڈیا کے نمائندے جہاں پر لوگوں کی امداد نہیں ہو پا رہی وہاں پر جا کے رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر امداد نہیں پہنچی, اور پھر حکومت جو ہے وہ وہاں پر امداد پہنچاتی تھی, جو کہ میڈیا کا رول ہے بتانا کہ لوگ کہاں کہاں پر مشکل میں. پھر 2007 میں 2 بڑے واقعات ہوئے. ایک واقعہ ہوا لال مسجد کا,